السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ یہ نا سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا تھرڈ لیکچر ہے، آج جس میں ہم نے تھرڈ لیکچر میں ڈویژن اور نروس سسٹم پڑھنا کہ نروس سسٹم کو کس طرح ڈیوائڈ کیا گیا ہے، کون سے ہمارے نروس کہاں کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے جسم کا کون سا، ہمارے دماغ کا کون سا، ہمارے کون سے جسم کے حصے کو کنٹرول کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جی ہمارے پاس جو مین آ جاتے ہیں نروس سسٹم کی پارٹس، تو وہ سینٹرل نروس سسٹم ہے اور پیرافرل نروس سسٹم ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو سب سے پہلے ہم سینٹرل نروس سسٹم پہ آ جاتے ہیں۔ اچھا جی، تو سینٹرل نروس سسٹم کیسے کام کرتا ہے جی؟ سینٹرل نروس سسٹم جو ہوتا ہے ہمارا اسپائنل کارڈ اور برین، ٹھیک ہے، ان دو پہ محیط ہے، یعنی کہ ان دو یہ جو ہے نروس سسٹم کی بیسز ہیں بڑی۔ اس کے بعد جو ہمارے جو برین اور اسپائنل کارڈ ہوتے ہیں ہماری ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد جب ہماری ایکٹیویٹیز اسپائنل کارڈ اور برین کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، تو جو ہمارا اسپائنل کارڈ ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی جو ایک خصوصیت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمارے جو میسیجز ہوتے ہیں نا، یعنی کہ جو ہم اپنے حواس خمسہ سے میسیجز ریسیو کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے میسیج ہمارے برین تک جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب وہ برین تک جاتے ہیں تو ہمارا برین اس کی سوچ سمجھ اور اس کو اختیار کرتا ہے کہ مجھے یہاں پہ کون سا عمل کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو جو ہمارے اسپائنل کارڈ ہوتا ہے، اسپائنل کارڈ کے جو میسیج ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ہم اس کے اندر خود ساختہ یا اضطراری افعال جن کو ہم کہتے ہیں وہ سرزد ہمارے سے ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جو اضطراری اعمال ہوتے ہیں اس میں ہمارے دماغ کا کوئی مدخل نہیں ہوتا۔ جیسے کہ ہمیں کوئی چیز گرم لگتی ہے تو ہم فوراً ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، جیسے ہمارے پاؤں میں اگر کانٹا چپ جاتا ہے تو ہم فوراً سے پاؤں اٹھا لیتے ہیں۔ تو یہ جو ہاتھ کھینچنا اور پاؤں کو اوپر اٹھا لینا، تو یہ کس چیز میں آ جاتے ہیں؟ اضطراری افعال میں آ جاتے ہیں۔ ان کے اندر ہمارا اسپائنل کارڈ کام کر رہا ہوتا ہے، ہمارا برین کام نہیں کر رہا ہوتا۔ ٹھیک ہے، جو ہمارا برین کام کرتا ہے، ہمارا برین جو ہے وہ سوچ سمجھ کے اختیارات جو ہے وہ دیتا ہے، وہ کبھی بھی ایسے اضطراری افعال جو ہے وہ کبھی بھی پلے نہیں کرتا۔ جس طرح ہم سرکس میں دیکھتے ہیں کہ رسی کے اوپر جو ہے وہ پاؤں کے ساتھ چلا جا رہا ہوتا ہے، اگر ہمارا اضطراری افعال یہاں پہ ورک کرتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر جیسے ہی وہ اپنا پاؤں اٹھائیں گے یا ذرا سے بھی اپنی اٹینشن کہیں اور پے کریں گے تو وہ گر کے اپنی جان جو ہے وہ دے سکتے ہیں، جبکہ دماغ ہمیں اس کام کرنے سے روکتا ہے۔ ٹھیک ہے، دماغ ہمیں روکتا ہے کہ ہم نے اس رسی سے پاؤں نہیں اٹھانا، اور اگر ہم نے غلط پاؤں اٹھا لیے تو ہم اپنی جان سے جا سکتے ہیں۔ تو یہ جو سوچ وچار کا کام ہے یہ ہمارے دماغ کے حصے میں آیا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم کو دودھ کی دیگچی ہم نے پکڑی ہوئی ہے، بہت گرم ہے، تو ہمارا اضطراری افعال جو ہے ہم کہیں گے اس کو فوراً سے پھینک دو، کیونکہ ہاتھ ظاہر سی بات ہے گرم لگ رہی ہے، لیکن ہمارا دماغ کہے گا کہ اگر ہم نے اس کو دودھ کو دیگچی کو گرا دیا یا پھینک دیا تو اس سے کیا ہوگا؟ دودھ ہمارا جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کہ امی جان کی ڈانٹ بھی ہمیں پڑ جائے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ جو ہوتی ہیں ہماری برین اور اسپائنل کارڈ کس طرح کام کرتے ہیں ہمارے، یہ ان کی ورکنگ ہے بڑی۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی پیرافرل نروس سسٹم۔ اچھا جی، جو پیرافرل نروس سسٹم ہوتا ہے وہ ہماری ریڑھ کی ہڈی سے شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ہمارے جو ہے نا دونوں خودکاری نظام بھی ہم اس کو کہتے ہیں، یہ ہمارے ریڑھ کی ہڈی کی دونوں طرف پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو اس کی تصویر بھی دکھا دیتی ہوں جس بک سے میں پڑھا رہی ہوں۔ یہ ہے جی ہمارا ریڑھ کی ہڈی سے جو ہمارا پیرافرل نروس سسٹم سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے ہم آپ کو اس کی ڈویژن اور اس کے سارے کام بتاتے ہیں۔ یہ ہماری ریڑھ کی ہڈی سے ہوتا ہوا ہمارے ہینڈ، فیٹ، رب، بلیک کارڈ یعنی کہ جن کو ہم پسلیاں کہتے ہیں، ان کے درمیان یہ پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کے اندر آپ پیرافرل نروس سسٹم کے اندر دو چیزیں آ جاتی ہیں، اس کو ہم سومیٹک یعنی کہ بدنی نظام بھی کہہ دیتے ہیں، آٹونومک ہمارا جو ہوتا ہے وہ خودکار نظام بھی ہوتا ہے۔ سومیٹک کے اندر ہمارے حواس خمسہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جب کہ ہماری انفارمیشن ریسیو کرنا، ان کو آگے کنورٹ کرنا، اور یہ ساری چیزیں ہماری جو برین تک جا رہی ہوتی ہیں وہ ہمارے سومیٹک یعنی کہ بدنی نظام حواس خمسہ سے ہو رہی ہوتی ہیں، جبکہ آٹونومک جو سسٹم ہوتا ہے وہ ہمارا خودکار نظام ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم سوئے ہیں تو ہمارا دماغ چل رہا ہے، ہمارے دل کی دھڑکن چل رہی ہے، ہماری خون کی گردش ہو رہی ہے، تو یہ جو ہوتی ہیں یہ اپنے ورک ود اون یہ ریسورسز پہ کام کر رہی ہوتی ہیں، ان کے اندر کوئی کسی چیز کا بھی عمل دخل نہیں ہوتا۔ یعنی کہ ہم چاہیں دل کی دھڑکن کو روکنا ہم نہیں روک سکتے، ہم چاہیں اپنے دماغ کو روکنا ہم نہیں روک سکتے، کیونکہ یہ خود کار نظام میں یہ خود بخود ہی چلتا رہتا ہے۔ خون کی گردش کو بھی ہم نہیں روک سکتے۔ ٹھیک ہے جی، تو پھر ہمارے اندر اس کے اندر ہمیں بک کے اندر ایک چیز دی گئی ہے، توازنی میلان کی۔ توازنی میلان کس طرح برقرار رکھا جاتا ہے؟
اچھا جی، توازنی میلان کو ہم ہیموسٹیٹ بھی کہتے ہیں۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے تو دل کی دھڑکن کے اعصاب جو ہیں وہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کو نارمل کرنے کے لیے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دل کی خون کی گردش بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو ہمارے جو اعصاب ہیں وہ خون کی گردش کے لیے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو معتدل لے کے آنے لگتا ہے۔ تو یہ جو ہمارا ہوتا ہے، یہ سارا کام کس کے تھرو ہو رہا ہوتا ہے؟ خود کار نظام کے تھرو ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے جو اعصاب ہوتا ہے، دل کا اعصاب اگر ہم یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں، اس کو ہم پیس میکر کے نام سے یہ ہمارا اعصاب جانا جاتا ہے۔ تو یہ کیا کرتا ہے؟ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے فوراً، جیسے دل کی دھڑکن بہت زیادہ ہونے لگتی ہے یا کم ہونے لگتی ہے تو یہ اس کو معتدل کرنے میں ہمارا اعصاب کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا پر ڈویژن آف نروس سسٹم اینڈ ڈویژن آف پیرافرنل نروس سسٹم، یہ کس طرح کام کرتا ہوتا ہے، اور جو ڈویژن آف سینٹرل نروس سسٹم یہ کس طرح کام کرتے ہیں۔ تو یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور آج کا لیکچر یہیں پہ اینڈ ہوتا ہے۔ تھینک یو اینڈ اللہ حافظ۔